مولانا ابوالکلام آزاد کی مکمل حیات و خدمات جو ہے آپ کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا، اور ان کے والد کا نام مولانا خیر الدین، اور ان کی والدہ کا نام مسمات عالیہ، اور ان کے دادا کا نام مولانا محمد ہادی۔ اس کے بعد جو ہے تاریخی نام ان کا ایک ہے، وہ ہے فیروز بخت۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا تخلص کیا تھا؟ ان کا لقب کیا تھا؟ تو ان کا لقب تھا ابوالکلام، اور تخلص تھا آزاد۔ لوگ اس کو ابوالکلام آزاد بولتے ہیں، تو ابوالکلام یہ جو ہے ان کا لقب ہے، اور تخلص آزاد ہے۔ اب ان کی پیدائش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی۔ تو ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 عیسوی میں ہوئی، مکہ معظمہ میں۔ اور ان کی وفات کہاں ہوئی، کب ہوئی وفات؟ تو ان کی وفات جو ہے 22 فروری 1958 عیسوی کو دہلی میں ان کی کیا ہوئی، وفات ہوئی۔ ابوالکلام آزاد کا آبائی وطن کہاں تھا؟ تو ابوالکلام آزاد کا آبائی وطن جو ہے وہ دہلی تھا، مگر 1897 میں ان کے والد نے مستقل طور پر کلکتہ میں رہائش کی اختیار کر لی تھی، یعنی مستقل طور پر جو ہے وہ کلکتہ میں رہتے تھے ان کے والد، لیکن ان کا آبائی وطن جو تھا وہ دہلی تھا۔ اس کے بعد ابوالکلام آزاد جو ہے شاعری میں امیر بینائی اور داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے۔ یہ اصلاح کس سے لیتے تھے؟ یہ جو ہے شاعری کرنے میں جو امیر بینائی اور داغ دہلوی سے یہ کیا کرتے تھے، اصلاح لیتے تھے۔ اس کے بعد ابوالکلام آزاد کی پہلی غزل جو ہے کب شائع ہوئی، وہ کب لکھے؟ تو ابوالکلام آزاد کی جو ہے پہلی غزل جو ہے وہ 12 سال کی عمر میں ارمغان فخر بمبئی میں چھپی تھی۔ اس کے بعد ابوالکلام آزاد نے ایک شاعری کا مجلہ بنا میں نیرنگ عالم 1899 میں شائع کیا تھا، یعنی ان کا جو ایک مجلہ ہے نیرنگ عالم، یہ کب شائع ہوا تھا؟ تو یہ جو ہے 1899 میں شائع ہوا تھا، جو تقریباً 8 مہینہ تک چھپتا رہا۔ وہ کتاب نیرنگ عالم جو ہے 8 مہینہ تک کنٹینیو وہ کتاب چھپتی رہی 1899 میں۔ اس کے بعد ہے کہ ابوالکلام آزاد نے 13 سال کی عمر میں رسالہ المصباح 1900 میں نکالا تھا، یعنی ان کا جو وہ 13 سال کی عمر میں ایک رسالہ مصباح لکھا تھا، وہ کب شائع ہوا؟ المصباح 1900 عیسوی میں جو ہے نکالا تھا، اور 13 سال کی عمر میں انہوں نے ابوالکلام آزاد نے رسالہ المصباح کو لکھا تھا۔ ابوالکلام آزاد نے 20 ستمبر 1903 کو اپنا رسالہ لسان الصدق جاری کیا تھا۔ لسان الصدق جو ان کا ایک رسالہ تھا، اس کو انہوں نے 20 ستمبر 1903 میں کیا کیا تھا، جاری کیا تھا، جس کا آخری شمارہ اپریل مئی 1905 عیسوی میں چھپا تھا۔ ان کا آخری رسالہ جو ہے اپریل اور مئی میں 1905 عیسوی میں کیا ہوا تھا، چھپا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ 13 اپریل 1904 کو آزاد نے انجمن حمایت اسلام لاہور کے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ لاہور کے اجلاس میں انجمن حمایت اسلام کب اس میں شامل ہوئے تھے، شرکت کی تھی؟ تو اس میں 1904 کو آزاد نے انجمن حمایت اسلام میں کیا ہوئے تھے، شرکت ہوئے تھے، جہاں پہلی بار ان کی ملاقات مولانا وحی الدین سلیم پانی پتی سے ہوئی تھی۔ دیکھیے جو انجمن حمایت اسلام ہے اس میں جو ہے وہ شرکت کیے تھے کب، 1904 میں، اور وہاں جو ہے پہلی بار ان کی ملاقات مولانا وحی الدین سلیم پانی پتی سے ہوئی تھی۔ وحی الدین سلیم جو ہے پانی پت سے ہوئی تھی، جنہوں نے آزاد کا تعارف حالث سے کرایا تھا۔ آزاد کی ملاقات شبلی سے پہلی بار کب ہوئی تھی؟ تو آزاد کی ملاقات شبلی سے 1905 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد مولانا آزاد نے دسمبر 1906 میں مسلم لیگ کے پہلے اجلاس میں ڈھاکہ میں شرکت کی تھی۔ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں انہوں نے مسلم لیگ کے پہلے اجلاس میں 1906 میں وہ کیا ہوئے تھے، وہ شرکت کیے تھے۔ اس کے بعد مولانا آزاد کی ملاقات
حبیب الرحمن خان شیروانی سے 1906 میں ہوئی تھی۔ حبیب الرحمن خان شیروانی سے مولانا آزاد کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ تو ان کی ملاقات جو ہے 1906 عیسوی میں ہوئی تھی۔ مولانا آزاد کی شادی زلیخا بیگم سے کب ہوئی تھی؟ تو مولانا آزاد کی شادی زلیخا سے 1907 عیسوی میں ہوئی تھی۔ زلیخا کی وفات جو ہے کب ہوئی تھی؟ تو ان کی وفات جو ہے اپریل 1943 عیسوی میں ہوئی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 2 رسالہ الہلال اور البلاغ جاری کیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کتنے رسالے جاری کیے تھے؟ 2 رسالے الہلال اور البلاغ، یہ رسالے کیا کیے تھے؟ وہ جاری کیے تھے۔ مولانا آزاد نے رسالہ الہلال کو کب شائع کیا تھا، کب جاری کیا تھا؟ تو مولانا آزاد نے رسالہ الہلال کو 13 جولائی 1912 کو کلکتہ سے جاری کیا تھا۔ کب کیا تھا، کہاں سے کیا تھا؟ تو 1912 عیسوی کو کلکتہ سے جاری کیا تھا۔ مولانا آزاد کے رسالہ الہلال کو 1914 میں بند کر دیا گیا تھا۔ مولانا آزاد کی جو الہلال جو رسالہ تھا، ان کو کب بند کیا گیا؟ تو ان کو جو ہے 1914 عیسوی میں کیا کیا؟ بند کیا گیا۔ الہلال بند ہونے کے 1 سال بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے البلاغ نکالا تھا۔ الہلال جب بند کر دیا گیا تو اس کے 1 سال بعد کیا ہوا؟ اس کے 1 سال بعد جو ہے البلاغ کو کیا کیا؟ انہوں نے نکال دیا۔ حکومت بنگال نے ابوالکلام آزاد کو 1916 عیسوی میں جلا وطن کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابوالکلام آزاد کو حکومت بنگال نے کب جلا وطن کرنے کا حکم دیا تھا؟ تو 1916 عیسوی میں انہوں نے جلا وطن کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ رانچی میں 3 سال 9 ماہ نظر بند رہے۔ جو کہاں کتنے دن وہ نظر بند رہے؟ تو رانچی میں وہ 3 سال 9 ماہ وہ نظر بند رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط میں انشائیہ کی جھلک ملتی ہے۔ ان کے خطوط میں کس چیز کی جھلک ملتی ہے؟ تو ان کے خطوط میں انشائیہ کی جھلک ملتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں حافظ علی بہادر بھی تھے۔ ابوالکلام آزاد جو جیل میں تھے تو ان کے ساتھ کون تھے جیل میں؟ تو ان کے ساتھ حافظ علی بہادر بھی ان کے ساتھ جیل میں تھے۔ ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں 11 احباب تھے۔ ان کے ساتھ کتنے احباب تھے؟ تو ان کے ساتھ جیل میں 11 احباب موجود تھے۔ مولانا آزاد نے غبار خاطر کو 1946 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کو کب شائع کیا تھا؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کو 1946 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ کاروان خیال، یہ خطوط کا مجموعہ ہے کہ کاروان خیال جو ہے یہ کب جاری ہوا تھا، جاری کب اس کو کیا گیا تھا؟ تو کاروان خیال یہ خطوط کا مجموعہ ہے، تو ان کو جو ہے 1946 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ ابوالکلام آزاد کو اردو کا ادیب اعظم عبدالماجد دریابادی نے کہا ہے۔ اردو کا ادیب ابوالکلام آزاد کو اردو کا ادیب کس نے کہا؟ تو ان کو جو ہے عبدالماجد دریابادی نے ان کو اردو کا ادیب کہا ہے۔ ابوالکلام آزاد کو امام الاحرار کا لقب کس نے دیا؟ تو امام الاحرار کا لقب ابوالکلام آزاد کو شیخ احمد عثمانی نے کیا کیا تھا؟ دیا تھا۔ شیخ احمد عثمانی نے ابوالکلام آزاد کو امام الاحرار کا خطاب دیا تھا۔ غبار خاطر ابوالکلام آزاد کے 24 خطوط کا وہ مجموعہ ہے جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی اسیری میں لکھا۔ غبار خاطر جو ہے ابوالکلام آزاد کے 24 خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ غبار خاطر یہ کیا ہے؟ اس میں کتنے رسالے کتنے خطوط اس میں شامل تھے؟ تو غبار خاطر ابوالکلام آزاد کے 24 خطوط کا جو کیا تھا وہ ایک مجموعہ تھا جو انہوں نے قلعہ احمد کی اسیری میں لکھا تھا۔ قلعہ احمد نگر کی اسیری میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کو غبار خاطر کو جو 24 خطوط کا مجموعہ ہے انہوں نے اس کو لکھا تھا۔